میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ قطر کو کامیاب فیفا کرانے پر مبارکباد دینے والوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ یہ ان مزدوروں کی محنت سے ممکن ہوا جو 4 پیسے کمانے باہر سے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ انسانی حقوق کی پامالی پر تعمیر ہونے والے جشن پر خوش ہونا ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اچھا، یہ میں نے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کیا، اور اس کے جواب میں جو کامنٹس آئے، اکثر لوگوں نے تو مجھ سے اتفاق کیا، لیکن کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، اور چند ایک نے یہ انفارمیشن مانگی کہ قطر میں آخرکار کیا ایسا ہوتا ہے جس پہ میں نے یہ تنقید کی ہے۔ تو اس کے لیے کسی نے یہ کہا کہ کیا پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کی پامالی نہیں ہوتی؟ تو میں تھوڑے سے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتانا چاہتی ہوں۔ پاکستان فٹ بال بنانے میں پہلے نمبر پر ہے، اور آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ یہ انڈسٹری سیالکوٹ میں قائم ہے۔ اس میں تقریباً 60,000 مزدور جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ سالانہ 40 ملین فٹ بالز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ ایک فٹ بال بنانے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ ہاتھ سے سیے جاتے ہیں، مشینوں سے نہیں، کیونکہ ہاتھ سے جو سیے جانے فٹ بال ہوتے ہیں وہ زیادہ پائیدار بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ تو ان میں سے بہت سے ڈفرینٹ برانڈز ہیں جو مختلف کمپنیز بنواتی ہیں۔ ان میں سے ایک برانڈ جو ہے وہ اڈائیڈاز ہے۔ اڈائیڈاز کے آپ نے یہ سنیکرز وغیرہ دیکھے ہوں گے، جاگرز، سنیکرز جو جوتے بناتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک فٹ بال جو ہے ان کے دکان پہ $165 یعنی $165 کا بکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مزدور کو کتنی اجرت ملتی ہے اس میں سے، جو کہ جس نے یہ بنایا تھا اس کو صرف 75 سینٹس ملتے ہیں، مطلب $1 سے بھی کم، 3/4 ان کو ملتا ہے۔ ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ 9,500 کے قریب ہے ایوریج۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ منیمم ویج کی آدھی سے بھی کم ان کی اجرت ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس سے صاف ظاہر ہے پاکستان میں بھی مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ان کو پوری اجرت نہیں دی جاتی، پاکستان میں بھی وہ بہت مجبوری سے کام کرتے ہیں، اور ان کا استحصال ہوتا ہے، ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے کچھ ہفتے پہلے ہرنائی بلوچستان میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کوئلے کی کان میں مزدور دب کے مر گئے تھے، ان پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اور برابری پارٹی پاکستان تو آپ کو معلوم ہے کہ بنی ہی مڈل کلاس اور محنت کش لوگوں کے لیے ہے، تو ہم تو ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور تنقید ہوئی وہ یہ تھی کہ آخرکار قطر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس پہ میں نے اتنی تنقید کی ہے۔ تو اس پہ میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دینا چاہتی ہوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ انسانی حقوق کو ٹریک کرتی ہے کہ مطلب کس ملک میں یا کہاں پہ کس طرح سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو اس نے ایک اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ مزدور بہت ہی خراب حالات میں رہتے ہیں، اور ان کو نوکری حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے وہ جاتے ہیں ان کو بہت ہیوی فیسیں دینی پڑتی ہیں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا، جو لوگ قطر جاتے ہیں، جو لوگ مڈل ایسٹ کہیں بھی جاتے ہیں، وہ لاکھوں میں یہ فیس دے کے تو ان کو یہ نوکری ملتی ہے، اور پھر آگے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ صرف قطر میں نہیں بلکہ سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کے ان سے پاسپورٹ چھین لیے جاتے ہیں، وہ پھر نوکری کسی اور کے پاس نہیں کر سکتے، بہت مہینوں تک ان کی تنخواہیں ان کو نہیں ملتی، اور بلا وجہ اور یا چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں جو کہ آلریڈی بہت کم ہوتی ہیں۔ تو اس ورلڈ کپ کے دوران جو 32 ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں، جو فیفا کی آرگنائزیشن ہے یا فیفا کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے ان 32 ٹیموں کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کو خط لکھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے فٹ بال سے غرض رکھیں اور انسانی حقوق پہ آپ توجہ نہیں دیں۔ تو اس کے جواب میں 10 یورپین ملکوں نے جواب لکھا واپس فیفا کو کہ انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ ہر ایک کا مسئلہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ یورپین ملک جنہوں نے یہ لکھا تھا وہاں ان کے حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی ہوتی ہے مختلف قسموں سے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک آواز اٹھائی اس کے خلاف۔ اب فیفا کا میں آپ کو بتاتی ہوں بزنس ماڈل کیا ہے۔ فیفا ایک این جی او ہے، اس کے این جی او کے طور پہ رجسٹرڈ ہے،
اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو منافع ملتا ہے یا جو یہ کماتی ہے اس پورے اپنی ایکٹیویٹیز سے، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اس کو بنے ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں، اور اس دوران میں صرف 9 لوگ اس کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مناپلی ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو ابھی فیفا کا جو ہوا تھا ورلڈ کپ، اس میں اس نے $7.5 بلین کمائے تھے۔ اب اس میں سے ایک حصہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مزید فٹ بال کو ڈیولپ کرانے میں یا سپورٹس ڈیولپ کرانے میں لگاتے ہیں، اور کچھ حصہ، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی اپنی آرگنائزیشن چلانے میں، انتظامی امور میں خرچ ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ان کی بڑی بڑی تنخواہیں، ان کے سفر کے اخراجات، ان کی جو بھی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ سب شامل ہے۔ تو یہ سرمایہ داری نظام کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک شاخسانہ ہے، اور جہاں جہاں اس سرمایہ داری نظام ہے وہاں استحصال ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ بنا ہی استحصالی ڈھانچے پہ ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ صرف قطر میں ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، قطر میں نہیں ہوتا، یہ جہاں جہاں سرمایہ داری نظام ہے وہاں استحصال ہوتا ہے، اور پاکستان اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میں آخر میں اس بات کی تنقید کی طرف آتی ہوں جس میں کسی نے کہا کہ کیا ان لوگوں کو قطر نے دعوت دے کر بلایا تھا؟ اگر یہ اتنے چودھری ہیں تو پھر یہ یہیں پہ کیوں نہیں رہے، وہاں گئے کیوں؟ تو اب یہ ایک طرح سے افسوسناک کامنٹری ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں یا جن ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، اور اس میں موسٹلی غریب ملکوں کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ کے، تو وہ مجبوری سے آتے ہیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے اپنے ملکوں میں ان کو کوئی ایسا روزگار نہیں مل رہا ہوتا یا مہیا ہوتا جس سے وہ کوئی ایک باعزت زندگی گزار سکیں، یا کم از کم ایون اپنے زندہ رہنے کی بھی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو روزگار کے مواقع مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پاکستان میں کم از کم میں یہ کہوں گی کہ ریاست نے اس ذمہ داری سے بالکل اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 10 کروڑ نوکریاں میں دوں گا، لیکن جب ان کی حکومت بن گئی تو اس وقت فواد چودھری صاحب نے کیا بیان دیا تھا؟ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ روزگار مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ مطلب فوراً انہوں نے اس سے ریٹریکٹ کر لیا اپنا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے شہریوں کا ریاست کے ساتھ، اس کے تحت تمام بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کو پرووائڈ کرے، اور اس کے نتیجے میں شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام قوانین کی پاسداری کرے جو ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس ٹویٹ کرنے کا مقصد صرف قطر پہ تنقید کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانا تھا کہ ہمارے آس پاس جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو ایک بہت ہی سطحی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اس کو بہت سپرفیشلی دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے میڈیا بیان کرتا ہے یا جو میڈیا میں چیز آ رہی ہوتی ہے یا جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارا رد عمل جو ہوتا ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ عادت ڈال دینی چاہیے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے پیچھے، ہم اس کے ہمارے سامنے جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو سارا اس نظام جو چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے، کون لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، کون لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں یا اس کے وکٹمز ہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ یہاں پاکستان میں بے روزگار ہیں، جو کہ اس وقت بہت ہی حد سے زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، تو میں صرف یہ میری خواہش ہوگی یا میری دعا ہوگی یا میری تمنا ہوگی کہ یہ لوگ خود متحد ہوں، منظم ہوں، اور پھر یہ ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں حکومت سے، ریاست سے مطالبہ کریں کہ ان کو باعزت روزگار دیا جائے تاکہ وہ اپنا اور اپنے فیملی کی ضروریات پوری کر سکیں اور ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ یہ ان کا حق بنتا ہے شہری ہونے کے حوالے سے، اور برابری پارٹی کا پلیٹ فارم اسی لیے ہے کہ آپ لوگ آئیں، منظم ہوں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ تو میں آپ کو اس کی دعوت دیتی ہوں، برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، جواد احمد کی قیادت میں آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ بہت شکریہ۔